السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے چیپٹر نمبر 10 جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ تو آج ہمارا کیا ہے چیپٹر نمبر 11، اور چیپٹر نمبر 11 ہمارا کیا ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ۔ شاہ ہمدان کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے ہم آمادگی میں دیکھ لیتے ہیں کہ جدول کے خالی خانوں کو مناسب حروف سے اس طرح بھر دیجئے کہ کشمیر کی ایک مقدس زیارت گاہ کا نام ترتیب پائے۔ نمبر 1 پہ کیا ہے؟ دال، ڈیش میں نے ڈالا رے، گاف لکھا ہے، اس کے بعد میں نے ڈالا الف اور آگے ہے ہے، یعنی تو چشمی ہے نہیں، دوسری والی ہے۔ تو کیا بن جائے گا؟ درگاہ۔ درگاہ ہمیں کیا بنانا تھا؟ ایک مقدس زیارت کا نام بنانا ہے۔ تو درگاہ کون سی درگاہ ہے؟ نمبر 2 پہ ہم آتے ہیں۔ ہے میں نے ڈالا، آگے زواد لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہے رے میں نے ڈالا، اس کے بعد ہے تے۔ تو کیا بن جائے گا؟ حضرت۔ حضرت، بے ڈالا، آگے ہے لام، تو کیا بن گیا؟ درگاہ حضرت بل۔ درگاہ حضرت بل۔ آپ لوگ گئے ہو، اگر نہیں گئے ہو تو جا بھی سکتے ہو، آگے ابھی تو سردی ہے لیکن گرمی میں آرام سے جا سکتے ہو، اور یہ مقدس جگہ کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ سمجھ آگے پیارے بچوں؟ اب ہم نے یہ والا تو کر لیا، آگے ہم اب شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ناظمہ اور حفیظ ایک بچی ہے۔ ناظمہ اور حفیظ نے اپنے ساتھ 2 اور بچوں کو گھر آنے کی دعوت دی، یعنی آپ میرے گھر آنا، دعوت دینے کی دعوت دی، یعنی اس کو بلایا، دعوت دی ہے۔ اب 4 بچے دادا جان کا انتظار کر رہے ہیں۔ سرما کی چھٹیاں ہیں، سرما یعنی سردیوں کی چھٹیاں ہیں۔ آگے کیا ہے؟ سرما کی چھٹیاں ہیں، اس لیے بچے آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، اس لیے بچے آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں۔ کوئی 4 بجے دادا جان گھر آ گئے، مطلب 4 بجے تھے تو دادا جان کیا آ گئے؟ گھر آ گئے۔ بچوں نے شور مچایا، دادا جان آ گئے، دادا جان آ گئے۔ ناظمہ ایک بچی ہے، وہ بولتی ہے دادا جان آج آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ دادا جان بتاتے ہیں بیٹی آج کل حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے عرس مبارک کے دن چل رہے ہیں، یعنی میلہ چل رہا۔ عرس بولتے ہیں ایک میلے کو۔ راستے میں بڑی بھیڑ ہے، راستے میں کیا ہے؟ بڑی بھیڑ ہے۔ بچے شاہ ہمدان کون ہیں؟ کیا کوئی بزرگ ہیں؟ بچے بولتے ہیں شاہ ہمدان کون ہیں؟ کیا کوئی بزرگ ہیں؟ تو دادا جان بتاتے ہیں ہاں بیٹے، وہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، یعنی وہ جو شاہ ہمدان جو ہیں وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو آپ بچے پوچھتے ہیں دادا جان ان کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں، یعنی ان کے بارے میں تو دادا جان ہمیں شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمیں کچھ آپ بتائیں۔ تو دادا جان بتاتے ہیں شہر سری نگر میں خانقاہ مولا ایک مشہور خانقاہ ہے۔ خانقاہ مولا ایک مشہور خانقاہ ہے جہاں حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ قیام کرتے ہیں۔ خانقاہ مولا بولتے ہیں کسی بزرگ کے ٹھہرنے کی جگہ۔ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ قیام کرتے تھے، یعنی وہ وہاں قیام کرتے تھے، ٹھہرتے۔ آپ کا اصلی نام میر سید علی تھا، یعنی جو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کا اصلی جو نام ہے، اصلی نام جو ان کا ریئل نیم تھا وہ کیا تھا؟ اصلی نام میر سید علی تھا، اور آپ 1314 عیسوی میں ایران کے ایک شہر ہمدان میں پیدا ہوئے۔ یہ ساری ڈیٹیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ 1314 عیسوی میں ایران کے ایک شہر ہمدان میں پیدا ہوئے تھے، اسی نسبت سے آپ کو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اسی نسبت سے آپ کو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ بچے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ ایران میں پیدا ہوئے تو سری نگر میں ان کی خانقاہ کیسے بنی؟ اگر وہ ایران میں پیدا ہوئے تھے تو ان کی سری نگر میں خانقاہ کیسے بنی؟ تو دادا جان بتاتے ہیں شاہ ہمدان رحمۃ اللہ اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں کشمیر آئے تھے، یعنی وہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے کیا کیے؟ تبلیغ دینے کے لیے اس کشمیر آئے اور خانقاہ مولا میں قیام کیا۔ آپ اعلیٰ پایا کے عالم، مبلغ اور حق کے شناس تھے۔ آپ اعلیٰ پایا کے عالم اور مبلغ اور حق کے شناس، یعنی حق کہنے والے کیا تھے؟ حق کے شناس تھے۔ آپ کے ساتھ 700 سادات بھی یہاں آئے،
یعنی جو سید خاندان کے جو لوگ تھے آپ کے ساتھ 700 سادات بھی یہاں آئے. آپ نے ان کو کشمیر کے مختلف مقامات میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا تاکہ لوگ اسلام کی حقیقت یعنی اصلیت سے خبردار ہو جائیں. آپ کے ساتھ یعنی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ جو تھے ان کے ساتھ کتنے سادات آئے تھے؟ 700 سادات وہاں آئے اور ان نے کیا کیا؟ مختلف مقامات میں تبلیغ دینے کے لیے، کیا اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کے بارے میں بتانے کے لیے کہ اسلام کیا ہے، وہ ساری چیزیں بتانے کے لیے بھیج دیا تاکہ لوگ اسلام کی حقیقت یعنی اس کی اصلیت کو سے خبردار ہو جائیں. بچے، کیا ان سب سادات نے تبلیغ کا کام پورا کیا، پوری طرح انجام دیا؟ مطلب بچے پوچھنے لگے کہ وہ جو سادات خاندان کے تبلیغ دینے آئے تھے کیا انہوں نے پورا کام کیا جو ان کو بتایا گیا تھا؟ دادا جان بتا، ہاں بیٹے، یہ انہی سادات کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ کشمیر کے لوگ اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے. یعنی انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج کشمیریوں کے اندر اسلام جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے اور آج یہاں کی بیشتر آبادی مسلمانوں کی ہے. یعنی یہ جو ہمارے کشمیر میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہیں. تو بچے کیا بولتے ہیں؟ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کتنی بار کشمیر آئے؟ بچے پوچھتے ہیں دادا جان سے. تو دادا جان بتاتے ہیں شاہ ہمدان رحمۃ اللہ 3 بار کشمیر آئے اور تینوں بار اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. یعنی وہ 3 بار آئے اور تینوں بار کیا کرتے رہے؟ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. انہوں نے نہ صرف یہاں کے لوگوں کو دین اسلام سے مشرف کیا یعنی واقف کیا، بلکہ یہاں کے لوگوں کو بہت سے ایرانی فنون اور دستکاریوں کی جانکاری دی. یعنی جو ہنر ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ہنر اور ایسے ہاتھ سے کام کیے جانے والی چیزیں ان کو بتائے جس سے یہاں کے لوگوں کی مالی حالت کافی حد تک سدھر یعنی بہتر ہو گئی. ان دستکاریوں میں قالین بافی، ان دستکاریوں میں جو ہاتھ سے بنی چیزیں تھیں وہ کون سی چیزیں تھیں؟ ان دستکاریوں میں قالین بافی، شال بافی، سوزن کاری، ظروف یعنی برتن، ظروف سازی، پیپر معاشی اور اخروٹ کی لکڑی پر کندہ کاری وغیرہ شامل ہیں. مطلب اخروٹ کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ایک ڈیزائن وغیرہ بنائے جاتے ہیں وہ ساری چیزیں جو تھی اس وقت ان لوگوں نے ان کو بتائی گئی تھی. مطلب اس سے ان کو واقف کیا، جانکاری بتائی کہ ایسی چیزیں آپ اگر کرو گے اس سے آپ کی مالی حالت جو ہے وہ سدھر سکتی ہے. پھر تو آپ رحمت اللہ بہت ہی نیک بزرگ ہوئے. بچے بولتے ہیں پھر تو آپ رحمت اللہ جو تھے وہ بہت ہی نیک بزرگ ہوئے. دادا جان بولتے ہاں، اس کے علاوہ انہوں نے یہاں دینی مدارس کا سلسلہ جو تھا یعنی دین جس میں دینی تعلیم پڑھائی جاتی، دینی مدارس کا سلسلہ شروع کیا جہاں بچوں اور بڑوں کو دینی علوم کے علاوہ فارسی کی تعلیم سے بھی منور کیا یعنی روشناس کیا، روشنی دی شروع کیا جہاں بچوں اور بڑوں کو دینی علوم یعنی علم کے علاوہ فارسی کی تعلیم سے بھی منور کیا گیا. گویا علوم و فنون دونوں کی ترقی ہوئی. آخری بار جب آپ وطن واپس جا رہے تھے تو ہزارہ پاکستان میں ذی الحجہ کی 6 تاریخ کو انتقال فرمایا. یہ جگہ کا نام ہے ہزارہ، پاکستان میں ذی الحجہ کی 6 تاریخ کو انتقال فرمایا اور آپ ہی کی وصیت کے مطابق آپ رحمت اللہ کو تاجکستان میں کولاب کے مقام پر سپرد خاک کیا گیا یعنی دفن کیا گیا آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کی وصیت کے مطابق. تو بچے پوچھتے ہیں پھر ہم کشمیر کے لوگوں کو اس عظیم محسن عالم دین اور مصلح کے احسان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. یعنی یہ جو ایسا انسان ہے جو اتنا جن کے ہمارے اوپر ایسے احسان ہیں تو ایسے انسان کو ہمیں کبھی بھی کیا کرنا نہیں چاہیے؟ بھولنا نہیں چاہیے. تو دادا جان بولتے ہاں بچوں، تم بھی ہمیشہ ان کے احسان مند رہنا.
समझ आ गई प्यारे बच्चों। ये जो हमने अभी अभी शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ा है, ये इसके बारे में आपने भी क्या करना है, भूलना नहीं है। इस स्टोरी को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद अपनी नोटबुक के ऊपर, बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन आराम से अगर आप लिखोगे आराम से तो कोई भी लंबी नहीं होगी। 2 दिन में ये आराम से आप समझ भी जाओगे और इसे लिख भी लोगे। तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन, आज मैंने क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर नंबर 10 के भी सेंड कर दिए हैं। अगर किसी को नहीं समझ आए हैं मेरी वीडियो से तो वो वहाँ से कर सकता है अच्छे से। और नेक्स्ट जो ये वाली वीडियो आ रही है इसमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 11 की जो स्टोरी है वही मैंने करवाई है। उसे आप अच्छे से क्या करें, लिखें भी और साथ ही साथ समझें भी और साथ ही साथ लर्न भी करें। समझ आ गई प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह।